السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال الله تبارک وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقوتم على شفا حفرة من النار فأوقظكم منها. صدر محترم حضرت حکام و معزز سامعین محفل، آج کے وزن میں زمانہ جاہلیت یعنی بعثت نبی سے پہلے عرب اور اہل عرب کا کیا حال تھا، اور پوری دنیا معبود حقیقی کے بجائے کن معبودوں کی پرستش ہو رہی تھی. انہی چند باتوں پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہی ہوں. حضرات، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے دنیا کا عجیب و غریب حال تھا. ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی تھی. روشنی کا کہیں بھی نام و نشان تک نہ تھا. ہر طرف جہالت ہی جہالت نظر آ رہی تھی. علم و حکمت کا چراغ بجھ چکا تھا. صداقت و امانت دیانتداری تاریکی کے غار میں مدفون ہو چکے تھے. کسب و بہتان اور خیانت کا بازار گرم تھا. ضلالت و گمراہی کا دورہ دورہ تھا. ہر طرف ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش اور معبودان باطل کی پوجا ہو رہی تھی. معبودان باطل کی پوجا ہو رہی تھی. ایک خانہ خدا جس کو اللہ کے محبوب نے ایک خدا کی عبادت و بندگی کے لیے تعمیر کیا تھا، اس میں ایک دو نہیں بلکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی ہر وقت ہر گھڑی عبادت کی جاتی تھی. ان کے علاوہ ہر گھر میں الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے. الغرض کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں معبودان باطل کی پرستش نہ ہوتی ہو. ہر طرف ظلم و ستم اور لوٹ کھسوٹ عام تھی. رستے پر خدا تھے. امن امن راحت و چین ختم ہو چکا تھا. لوگ قتل و قتال کے عادی بن چکے تھے. ایک دوسرے کی گردن اڑانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی. بس یہی نہیں بلکہ اس اعمال کو وہ اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے. وہ اپنی محفلوں میں لہو لعب کے مجلسوں میں فسق و فجور کے اڈے اور عیاشی کے بازاروں میں ببنگے دوحل اعلان کرتا اور فخر کرتا. وہ لوگ شراب کے دلدادہ بن گئے تھے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ شراب ان کے گھٹی میں پڑی تھی تو بیچانا ہوگا. انہیں دنیا کی چمک دمک اور رنگ ریلیوں سے درک نہ تھا. جوئے کا عام رواج تھا. ہر طرف عیاشی اور بدکاری کے اڈے قائم ہو چکے تھے جہاں ہر وقت لوگوں کا جم گھٹا رہتا تھا. ان اڈوں پر شراب و کباب کے دور چلے. جوئے کا عام رواج تھا. جوئے کا بازار گرم ہو جاتا. لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے اور اپنے دولت کو بازی میں رکھ دیتے. بس یہی نہیں بلکہ اپنی بیوی اور بچوں تک کی بازی لگا دیتے. حضرات، آگے اور سنیے. بعثت نبی سے پہلے بے حیائی، حرمکاری اور زناکاری کا فضا عام تھی. ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو خاک میں ملا دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہ